اور الحمدللہ جس کتاب کے آخری ابواب کا ہم نے انتخاب کیا تھا اس کتاب کا آخری باب باب و ذکر و دعا آپ لوگوں کے سامنے اس کی شرح ہمارے شیخ محترم فرما رہے ہیں۔ چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے آج کل، 1 گھنٹہ بھی نہیں مل پاتا ہے، اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ وقت سے پہلے ہی حاضر ہو جایا کریں، تاکہ جیسے شیخ محترم تشریف لائیں آتے ہی شیخ کا درس شروع ہو جائے۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، تعاون کریں، اور سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق جو یہاں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، اور جو ہمارے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، ان کے ذریعے سے جو آپ کی رہنمائی دینی کی جاتی ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے اس پروگرام کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر رکھے، اور ہمارے جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس دین کو، اس عمل کو، اس علم کو حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے، لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں اس کا ذریعہ اور سبب بنا۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور اللہ رب العالمین ان کے علم سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے آخری حصے کتاب الجامع کا آخری باب جو ذکر سے متعلق ہے، باب الذکر والدعا، جس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اللہ کو یاد کرنے اور اللہ سے دعا کرنے، توبہ و استغفار کرنے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں، جو احادیث جمع کی ہیں، ان احادیث کا مطالعہ ہم پچھلے کچھ دروس سے کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اس باب کو آخر میں ذکر کرنا یہ ایک بہت ہی عظیم الشان چیز ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ساری عبادات، سارے اعمال کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ امام البخاری نے بھی جس حدیث پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے وہ ذکر ہی سے متعلق ہے۔ اگر انسان سارے اعمال کر لے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تو اس کے اعمال، اس کی عبادات بے جان ہیں، اور بلا شبہ اخلاص کے لیے اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کے دل کا متوجہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا سارے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے، بلکہ اگر کوئی عبادت اور کوئی عمل اللہ کی یاد سے عاری ہو، جس میں اللہ کا ذرا بھی دھیان نہ ہو، ایسی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی عبادت مقبول ہے جس میں اللہ کے لیے عمل ہو اور اللہ تعالیٰ کا دھیان اس میں ہو، اور اعلیٰ ترین درجہ ایمان کا یہی ہے کہ انسان عبادت اس طرح سے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ بندہ اس بات کا احساس رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادات کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھولے بغیر اللہ کو یاد رکھتے ہوئے عبادت کرے۔ تو ذکر سے متعلق جو باتیں ہم نے پچھلے دروس میں دیکھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں ہم
آج کے درس میں دیکھیں گے۔ وقت کی گنجائش رہی تو دونوں حدیثیں ہم اس باب کی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث جو حدیث نمبر 6 ہے اس باب میں، اس کے الفاظ ہیں وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ خطت خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، متفق علیہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ اس کلمے کا ورد کرے، یہ کلمہ کہے، یہ ذکر کرے، حطت خطایاہ، اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر اتنا وسیع ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کی غلطیاں، اس کی برائیاں، اس کی کوتاہیاں ہوں تو اللہ رب العالمین ان کو مٹا دیتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ اس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، اس کی بنا پر۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6405 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2691۔ حدیث کے الفاظ جو واقعی اصل میں ہیں، موجود ہیں بخاری اور مسلم میں، وہ اس طرح سے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر۔ اصل میں جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس میں قید زائد ہے، وہ یہ کہ ایک دن میں یہ کہے۔ ابن حجر نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں یہ قید نہیں ہے، بالمعنی انہوں نے اس بات کو روایت کیا ہے، لیکن اصل میں بخاری اور مسلم میں جو روایت آئی ہے وہ اس زیادتی کے ساتھ ہے من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کا ورد کرے، حطت خطایاہ، اس کی ساری خطائیں مٹائی جاتی ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کے جھاگ کا ذکر یہاں پر اس اعتبار سے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اولاً تو زمین پر سمندر ہی کتنا وسیع ہے، پھر اس پر جو جھاگ ہوتا ہے وہ بھی کتنا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ جو چیز ہے کثرت کو بتاتی ہے۔ یعنی مقصود یہاں پر بتانا یہ ہے کہ سمندر کا جھاگ اتنا سارا، اس کے برابر بھی اتنے زیادہ گناہ ہوں، تب بھی اللہ رب العالمین ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کا کفارہ کر دیتا ہے۔ کس بنا پر؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بنا پر، اللہ کا ذکر کرنے کی بنا پر۔ لہٰذا ایک دن میں 100 مرتبہ چاہے جیسا بھی انسان ذکر کرے، کسی بھی وقت میں کرے، تب بھی یہ وعدہ اس کے لیے ہے، چاہے ایک ساتھ پورا ذکر کرے یا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کرے، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ دن کے کسی حصے میں شروعات میں تھوڑا، اس کے بعد اگر کرتا ہے تب بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ قید ایک دن میں کرنے کی ہے۔ اور اگر ایک ساتھ اگر آدمی ذکر کرتا ہے یہ اور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ باقی دن میں معلوم نہیں کہ اس کا حال کیا ہوگا، بھول جائے گا، یاد رہے گا، نہیں رہے گا، لہٰذا ایک ہی وقت میں اگر یہ سارا ذکر کر لے یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ اس حدیث میں بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، خصوصاً ذکر کا یہاں پر ذکر ہے کہ ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کثرت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ محض ذکر کی برکت سے مٹا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نماز کے سلسلے میں بھی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کر دن کے دونوں سروں پر اور رات کے حصوں میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے، یاد دہانی ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کر، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، یعنی صبر کرتے رہ، صبر کرتا رہ،
اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والوں کی بھلائیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پر دونوں وعدے ہیں، ایک تو گناہوں کے اعتبار سے اور ایک نیکیوں کے اعتبار سے۔ گناہوں کے اعتبار سے ایک وعدہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کثرت سے نیکیاں کرے تو یہ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو نیکیاں کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک انسان کچھ گناہ اس سے اگر ہوتے ہوں، کچھ کوتاہیاں اس سے ہوتی ہوں، اس کے نتیجے میں نیکیاں بھی برباد کر دی جائیں گی، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین گناہوں کو اہل ایمان ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں۔ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، یعنی جو انسان اللہ سے اپنے آپ کو منقطع نہیں کر چکا ہے، ایسا انسان یقیناً نصیحت کو مانے گا۔ ایسے انسان کی جس کے دل میں اللہ کی بات کی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب نصیحت اس کو کی جائے گی تو وہ یوں ہی اندھے بہرے کی طرح اس نصیحت پر گزر نہیں جائے گا، بلکہ اس نصیحت کو دھیان دے کر سنے گا۔ یہ دھیان دینا، یہ سننا اور اللہ کو یاد کرنا اس کے دل میں رقت پیدا کر کے اس کے قول و عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہاں پر کہا کہ نماز قائم کر دن کے دونوں سروں پر، اور اسی طرح سے رات کے حصوں میں۔ 5 نماز کی دلیل علماء نے اس سے لی ہے۔ اور وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں، حسنات سیئات کو، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو نیکیوں میں یہ برکت ہے، یہ خیر ہے کہ نیکیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین برائیوں کو مٹاتا ہے، نامہ اعمال کے اعتبار سے بھی، قلب پر اثرات کے اعتبار سے بھی، اور زندگی اور سوچ کے اعتبار سے بھی۔ انسان کے نامہ اعمال میں گناہ ہے، نیکیوں کے ذریعے سے آپ دیکھیے وضو انسان کرتا ہے، قطرے ایک ایک قطرے کے ساتھ اس کی آنکھ سے ہونے والے، کان سے ہونے والے، اور اسی طرح سے زبان سے ہونے والے اور ہاتھ پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو وضو کر رہا ہے کہ عبادت کی تیاری کے لیے، نماز کے لیے، تو آپ سوچئے نماز سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہوں گے۔ تو اس طرح کی کتنی حدیثیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ نیکیاں، بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں، بلکہ عموماً ساری نیکیاں ایسی ہیں جن سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ تو نماز کی طرف ایک قدم آدمی چلتا ہے، ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے، ایک نیکی اس کو ملتی ہے، ایک درجہ اس کا اونچا ہوتا ہے۔ تو نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے نامہ اعمال میں۔ اسی طرح سے اس کے دل پر جو اثرات ہوتے ہیں گناہوں کے، نیکیوں کے ذریعے سے نیکیاں، قلب نورانی ہوتا ہے۔ جب معروف کو قبول کرتا ہے اور منکر سے اپنے آپ کو دل بچاتا ہے، وہ دل نورانی ہوتا چلا جاتا ہے، دل پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک انسان جب یعنی نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، ہر نیکی اگلی نیکی کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے، اور انسان نیکیاں کرتے کرتے کرتے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی نیکیوں کی تکرار انسان کو واقعی نیک اور صالح بنا دیتی ہے۔ تو نیکیوں کے اثرات نہ صرف نامہ اعمال پر پڑتے ہیں، بلکہ انسان کے قلب اور اس کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کرو، مشرکین جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اہل کتاب منافقین جو سازشیں کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے دین پر جمے رہو، آپ کے مخالفین کی وجہ سے اپنی دعوتی کوششوں کو چھوڑو مت، اللہ کی عبادت کو چھوڑو مت، مخالفین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا چھوڑو مت، جمے رہو، اور ان کی بری باتوں پر دل چھوٹا مت کرو، اور اپنے کام سے یعنی کم ہمت، پست ہمت مت ہو۔ واصبر، صبر کرو۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا ان لوگوں کا جو محسنین ہیں، بھلائی کرنے والوں کی بھلائیاں اللہ قبول کرتا ہے، بلکہ ان میں اضافہ کرتا ہے، 10 گنا سے لے کے 700، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھا کے ان کو دیتا ہے۔ تو نیکی کئی گنا ثواب ملتا ہے، لیکن گناہ، برائیاں جو انسان سے ہوتی ہیں، نیکیوں کے ذریعے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، اور توبہ اگر انسان کرے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 115 ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ،
اگر وہ بڑے بڑے گناہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے بچو، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے، ان کا کفارہ کریں گے، ان کا کفارہ کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت میں ایک اہم بات بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ جو وعدہ ہے گناہوں کے کفارے کا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ اس انسان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا، ان تجتنبو، ان شرطیہ جملہ ہے، کنڈیشنل سینٹنس ہے۔ یہ آیت جو ہے اس میں ایک شرط بیان کی گئی ہے، ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہ جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے تم کو منع کیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچتے رہو، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے، یہاں پر دیکھیے کبائر کا ذکر کیا، اس کے بعد سیئات کا جو اس سے کمتر گناہ ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے سیئات، ہم تمہاری کوتاہیاں، تمہاری غلطیاں، تمہاری برائیاں، ان کا کفارہ کر دیں گے، یعنی انہیں مٹائیں گے، ان کو ختم کریں گے۔ تو اس سے یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کا کفارہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ ہو نیکیوں کے ذریعے سے، اسے چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 233۔ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ اذا اجتنب الکبائر، جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے لیے کفارہ سیئات کا وعدہ ہے۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ اگلی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اگلے جمعہ سے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی آنے والا جمعہ جب جمعہ پڑتا ہے پچھلے سارے ہفتے بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک رمضان سے دوسرا رمضان، انسان جو بھی کوتاہیاں اس سے ہوتی ہیں، آنے والا رمضان پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ شرط کیا ہے، اذا اجتنب الکبائر، جب وہ آدمی جو ان چیزوں کا اہتمام کر رہا ہے نیکیوں کا، کبائر سے بھی بچتا ہو۔ تو یہاں پر جب شرط کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے تو یہ مطلق نہیں ہے، لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں دیکھے کہ کہیں وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب تو نہیں ہے، اگر کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے تو پھر کفارہ نہیں ہوگا۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ بعض نیکیوں میں اس طرح کے اشارات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے چاہیں تو کسی نیکی کی بنا پر اس کے گناہوں کا، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کا کفارہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، قاعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ عدل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوگا، بڑے کا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو اپنی طرف سے بھی معاف کر سکتا ہے۔ جیسے ایک فاحشہ عورت جس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین نے اس ایک نیکی کی بنا پر اس کی مغفرت کر دی۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبیرہ گناہوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں حج کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ ایسا لوٹتا ہے حج سے، جب آدمی حج کرے اس میں نہ جھگڑے فساد کرے، نہ بے حیائی کی حرکتیں کرے، تو وہ ایسے حال میں لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس دن جیسا تھا۔ اس سے علماء نے کہا کہ گویا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ تو یہ ممکن ہے اللہ رب العالمین کسی نیکی کی بنا پر کسی بندے کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن یہ قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ اس کو کبیرہ گناہوں سے بچنا پڑے گا اور صرف چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ اس اصول کے تعلق سے فرماتے ہیں، وَفِيهِ أَنَّهُ تُكَفَّرُ بِهَذَا الذِّكْرِ الْخَطَايَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَبَائِرَ، کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے
کہ اس ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ کفارہ کرنا ان کو مٹانا ہے، کہ ایک تو علماء نے کہا کہ کفارہ اس اعتبار سے کہ اس کے نامہ اعمال سے یعنی گناہ ختم کر دیے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس گناہ کے مقابلے میں اس کی نیکیاں جب آئیں گی تو ترازو میں دونوں برابر ہونے کی وجہ سے وہ نہ کے برابر ہو جائیں گے۔ یہ بھی بات علماء نے کہی ہے کہ اگر 5 یعنی اس کے گناہ ہیں اور اس کی بنا پر اس کے وزن کے مقابلے میں دوسرا کوئی نیکی ہو جو اتنے ہی وزن والی ہو، تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ اس کو نلیفائی کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے، اس کے برابر وزن نیکی سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی معنی علماء نے ذکر کی ہے، یا یہ کہ پھر نامہ اعمال سے اس کو نکال دیا جائے۔ ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی 5 نمازوں میں پابندی کرتا ہے اور کبھی کبیرہ سے بچتا بھی ہے، تو درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ تو سب کے سب معاف ہو گئے، پھر جمعہ والے ایک جمعہ سے جمعہ تک تو کچھ تھا ہی نہیں۔ جب 5 نمازوں سے سب معاف ہو گیا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی جو بات آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر اس کے بعد رمضان سے رمضان کا کیا مطلب ہے کہ پھر کیا کس چیز کا کفارہ ہوگا؟ کیونکہ 5 نمازوں کے اہتمام سے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، اور مزید ہی کہ اگر آدمی سچے دل سے توبہ بھی کرے تو پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہا، پھر معاف کیا ہوگا؟ جمعہ سے جمعہ تک معاف کیا ہوگا؟ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے گناہ باقی ہوں تو ان کا کفارہ ہوتا ہے، اگر گناہ بالکل نہیں ہو تو اللہ رب العالمین ان کے درجات کو اونچا کرتا ہے، ان کے درجات کو اونچا کرتا ہے۔ انبیاء کا کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کے گناہ نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا وعدہ ہے؟ ان کے لیے یہی وعدہ ہے کہ ان کے درجات اونچے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بات امام النووی نے حدیث کی شرح میں کہی ہے۔ تو علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وفیہ انہ تکفر بہذا الذکر الخطایا وظاہرہ ولو کبائر، حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعنی اس میں کوئی قید نہیں بتائی گئی کہ فلاں ذکر کرنے پر چھوٹے گناہ معاف ہوں گے کہ بڑے، بلکہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ اگر کہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مطلق گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، چھوٹے یا بڑے کی قید نہیں بتائی گئی۔ تو کیا ہم اس حدیث سے یہ مطلب لیں کہ مطلق ہے سارے گناہ، یا پھر دوسری احادیث اور آیت کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں کہ آیت میں تو بتا دیا ہے نا کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، بڑے تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور حدیث میں بھی جیسا آیا ہے، تو اس کی روشنی میں اس کو دیکھیں یا اس کو الگ سے مانیں؟ کہتے ہیں والعلماء یقیدون ذلك بالصغائر، کہتے ہیں کہ علماء نے اس حدیث کو مقید کیا ہے صغیرہ گناہوں کے ساتھ میں، کیونکہ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کفارے کا قانون کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ لا تُمْحَى الْكَبَائِرُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہاں مٹانے کی اور کفارے کی بات آ رہی ہے۔ تو کفارے کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بڑے گناہ ان کا کفارہ نہیں ہوتا ہے، نیکی کے ذریعے سے کفارہ چھوٹے گناہوں کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی بنیاد پر اگر کسی کو اپنی طرف سے معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، مغفرت الگ ہے، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت کر سکتا ہے، کفارہ الگ ہے، کفارہ اس نیکی کے ذریعے سے گناہ کا مٹنا ہے، اور مغفرت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کی مغفرت کر دے کسی نیکی سے خوش ہو کر، تو یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ قانون یہ نہیں ہے۔ سبل السلام میں یہ بات امام صنعانی نے کہی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ذکر آدمی کرتا ہے، چاہے یہ ذکر ہو یا کوئی اور ذکر ہو، سبحان اللہ بحمدہ، یہ جو ذکر ہے، تو اس طرح کی جتنے اذکار ہیں ان پر جو وعدے آئے ہیں، کیا مجرد تلفظ کی بنا پر ہے کہ بس آدمی بولتا رہے اور اس کا دھیان اس طرف نہ ہو اور اس کو معلوم بھی نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکان میں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہے اور ایک کے اوپر دانے جو ہیں اس کے اوپر پڑھتے جا رہے ہیں، اور بھاؤ بھی کر رہے ہیں دکان میں اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور بس ہاتھ چل رہا ہے۔ یہ طریقہ ذکر کا نہیں ہے۔ ذکر خود یاد کو کہتے ہیں۔ جب یاد ہی نہیں ہو آدمی، اس کی اس کی جو ہے مسل میموری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جیسے آدمی نوٹ گننے والا ہوتا ہے تو، یا اسی طرح سے کوئی اور کام کرنے والا ہوتا ہے، یا کوئی میوزک بجانے والا ہوتا ہے، تو ان کے ہاتھ اپنے آپ چلتے رہتے ہیں جبکہ توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان، اللہ تعالیٰ اس کی زبان جب اللہ کا نام لے رہی ہے
دل بھی اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے. یعنی کہ آدمی بس زبان سے ذکر کرا، بلا شبہ زبان سے ذکر کرنا بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع ہوگا، لیکن یہ وہ بات نہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ذکر خود یاد کرنے کو کہتے ہیں. تو ایک بندہ زبان سے اللہ کا نام لے لیکن دھیان کہیں اور ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کیوں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھتے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، بوجھل بن کر، نہ چاہتے ہوئے. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا، یعنی اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں. تو ان کی جو برائی، وہ نماز جیسا عظیم الشان عمل کر رہے ہیں لیکن اس میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، تو اس پر اللہ نے ان کی برائی کی. اس کو اچھا نہیں بتایا گیا کہ کم سے کم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، ایسا نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی ریاکاری کا ذکر کیا، جہاں مجبور ہو کے نماز کو اٹھنے کا ذکر کیا، ایک اور چیز بیان کی جو برائیوں میں اور اضافہ کر دیتی ہے. اور وہ برائی کیا ہے؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا. تو نماز جیسا عظیم الشان عمل جو بدن سے کیا جا رہا ہے، اس میں اللہ کی یاد اگر نہیں ہے اس پر بھی مذمت ہوگی. اسی طرح سے ذکر زبان سے کر رہا ہے لیکن دل میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں یہ اس سے بہتر تو ہے جو سرے سے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، نہ زبان سے نہ دل سے، لیکن یہ ویسا نہیں ہے جیسا اللہ چاہتا ہے. اس کو چاہیے کہ زبان کے ساتھ ساتھ قلب کی موافقت ہو، یعنی قلب میں یقین بھی ہو اور اس کی توجہ بھی اس طرف ہو. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقولہ من قال، حدیث میں کہ جو یوں کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے لیے فضیلت ہے. تو جو کہے زبان سے، تو کہتے ہیں کہ ای بلسانہ معتقدا معناها بقلبہ، کہ زبان سے یہ کلمات کہیں سبحان اللہ و بحمدہ لیکن دل سے بھی ان کا اعتقاد رکھتا. جو کہہ رہا ہے زبان سے، دل میں اس کا یقین ہو، دل سے بھی اس بات کو مانتا ہو جو زبان سے کہہ رہا ہو. کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، یعنی دل سے بھی اس بات کو مانتا ہو کہ اللہ رب العالمین سارے عیوب سے پاک ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے ساری خوبیاں اور ساری حمد اس کے لیے ہے. سارے عیوب سے پاک اور ساری خوبیوں والا یہ اللہ رب العالمین ہے. تو دل سے اس کا اعتقاد ہونا چاہیے. فتح ذی الجلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے، اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. تسبیح اور تحمید کو جمع کرنے کی کیا مصلحت ہے یا کیا حکمت ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، دو باتیں یہاں پر ہیں. سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، یہ معنی علماء نے ذکر کی ہے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. وہ بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، تمام عیوب سے پاک ہونا اور تمام خوبیوں والا ہونا، یہ دونوں چیزوں کا میں اقرار کرتا ہوں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيَجْمَعُ الْإِنسَانُ بَيْنَ التَّنزِيهِ عَنِ الْمَعَائِبِ وَإِثْبَاتِ الْكَمَالَاتِ، کہتے ہیں کہ اس ذکر میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک اور منزہ مانتا ہے اور اللہ کے لیے سارے کمالات کا اقرار کرتا ہے، اثبات کرتا ہے کہ سارے عیوب سے اللہ پاک اور سارے کمالات اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے لیے لائق ہیں. التنزیہ یؤخذ من سبحان اللہ، تنزیہ اللہ کا پاک ہونا کس کلمے سے معلوم ہوا؟ سبحان اللہ سے. وَإِثْبَاتُ الْكَمَالَاتِ مِنَ الْحَمْدِ، اور اللہ کے کمالات کا اقرار ہے وہ بحمدہ سے، اللہ کی حمد سے. تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب جا کے تعریف کامل ہوتی ہے، تب جا کے ثنا کامل ہوتی ہے. کسی میں خوبیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ عیوب بھی ہوتے ہیں، کسی میں کچھ یعنی عیوب کچھ نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ یعنی خوبیاں اس میں نہیں ہوتی ہیں جو چاہیے اس کے اندر. عیوب سے ٹھیک ہے، برائیاں اس میں نہیں ہیں لیکن بھلائیاں جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی اس میں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں چیزوں کا جمع ہونا یہ اصل تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں باتیں ہیں کہ کوئی عیب نہیں، ہر عیب سے پاک، اور خوبیاں، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ میں، ساری خوبیوں والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ دونوں چیزیں جمع کرنا
اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین تعریف ہے، بہترین طور پر بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ علامہ سنانی کہتے ہیں معنی سبحان اللہ تنزیہہ عما لا یلیق بہ من نقص۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نقص، کمی، عیب اللہ رب العالمین کے لیے اس کا انکار کرنا، اللہ کو اس سے پاک ماننا جو اللہ کے لائق نہیں ہے۔ فَيَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الشَّرِيكِ وَالصَّاحِبِ وَالْوَلَدِ وَجَمِيعِ مَا لَا يَلِيقُ۔ کہتے ہیں کہ اس سے لازم یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہر نقص کا جب ہم انکار کر رہے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بندہ کیا کرے؟ اللہ کے لیے شریک کا انکار کرے، اللہ کے لیے صاحب کا، بیوی یا برابری والے کا انکار کرے، اس کے لیے اولاد کا انکار کرے، اور ہر وہ بات جو اللہ کے لائق نہیں ہے، ان تمام عیوب کا انکار اس میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے بعض علماء نے یعنی لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں سبحان اللہ کو یعنی افضل قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے کیوں؟ اس لیے کہ تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کی نفی بھی آ جاتی ہے، اور دوسرے بہت سارے عیوب جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ جوڑے ہیں ان کا بھی انکار آ جاتا ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ میں صرف شریک کا انکار ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تسبیح میں سارے عیوب اور ساری کمیوں کا، نقائص کا انکار ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو تسبیح میں موجود ہے۔ تو فَيَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الشَّرِيكِ وَالصَّاحِبِ وَالْوَلَدِ وَجَمِيعِ مَا لَا يَلِيقُ۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے لائق نہیں ہے ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے۔ بعض اوقات انسان اللہ رب العالمین کے لیے اپنی عقل سے ایسی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بعض صفات کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے ہر رات جب ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب لوگوں کو لگے، کسی کو لگے یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، اب آدمی انکار کر دے اللہ کے لیے نزول کیسے، یہ تو عیب ہوا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے عیوب کا انکار جب کیا جائے گا تو نصوص سے ہٹ کے نہیں، محض عقل کی بنیاد پر نہیں، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور قرآن و سنت کی بنا پر ہم اللہ رب العالمین کے لیے نقائص کا انکار کریں گے۔ جو چیز کتاب و سنت میں ثابت ہے اس کو عیب نہیں مانا جا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کی تعویل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے انکار کرنے لگے کہ نہیں اللہ کے لیے نزول کیسے ہو سکتا ہے، اگر نزول مان لیں گے تو نعوذ باللہ یہ زوال کی علامت ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے، نہیں۔ بہت سارے فرقوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا، اسما کا انکار کر دیا، جہمیہ جیسے ہیں، یا جیسے صفات کا انکار کیا معتزلہ وغیرہ نے۔ تو اس طرح کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا انکار کرنا، یہ ان کی عقل کی بنیاد پر انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کئی نام مانیں گے تو نعوذ باللہ کئی اللہ ہو جائیں گے، یا اللہ کے لیے ہم صفات اگر مانیں گے تو یہ حادث ہو جائیں گی کہ کلام حادث ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو ہے عقل چلا کر اللہ کے لیے تنزیہ، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے لیے یہ کہے کہ ہاتھ ماننا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی جسم ماننا اور اللہ کو عیبدار ماننا ہے، تو یہ جاہل ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان کو ماننا اور اللہ کو مخلوق سے الگ ماننا، لیس کمثلہ شیء، یہ بھی تو ضروری ہے۔ اللہ نے جب اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو اللہ کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ ہے، مخلوق کی طرح نہیں، مخلوق کی طرح نہیں۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے یعنی اگر یہ کہے کہ نہیں ہاتھ مانیں گے تو مخلوق جیسا ہو جائے گا، نا، اگر اس ڈر کی وجہ سے انکار کر رہا ہے یا تعویل کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بارے میں الحی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ حیات والا ہے، کہ اللہ کی حیات مخلوق کی طرح ہے؟ کیا اس کا بھی انکار کر دے گا کہ اللہ کی حیات بھی نہیں ہے، اور اس کی تعویل کر دے گا کہ نہیں اللہ زندہ نہیں، نعوذ باللہ؟ پھر کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے حیات تو ماننی پڑے گی۔ یا جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک جگہ کہا کہ جو ساری صفات اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا ہے پھر کیا اللہ کے وجود کو مانتا کہ نہیں مانتا؟ کیونکہ وجود بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو سرے سے اللہ کے لیے وجود کا بھی انکار کر دے گا تو کیا کہے گا اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ؟ تو اللہ کے لیے ماننا تو پڑے گا نا کچھ۔ تو اللہ رب العالمین کی تنزیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو جو اللہ کی شان کے خلاف لگے اس کا انکار کرے، نہیں۔ قرآن و سنت میں جن چیزوں کا اثبات ہے اس کا اقرار کرے، جس کے لیے قرآن و سنت میں جس کی دلیل ہے اس کو مانے، جس کا انکار ہے اس کا انکار کرے۔
اور اس کے بعد جو چیزیں رہ جاتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کریں، اور اگر وہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے اور قرآن کی نصوص سے ٹکرانے والی چیز ہے پھر جا کے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود نہیں کرے گا، علماء کی تابع ہو کر کرے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے لیے تنزیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے دل سے کچھ بھی انکار کرنے لگے، نہیں یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وجاء ربک، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، صفت مجیء اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے۔ اب کوئی کہے اللہ تعالیٰ کیسے آ سکتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آئے گا جیسا اللہ چاہتا ہے، اس کی کیفیت ہم آج سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو سارے عیوب سے پاک ماننے میں انسان نصوص کا بھی انکار کر دیتا ہے یا ان کی تعویل کرتا ہے، اور جو صفات ثابت شدہ ہیں ان کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بات علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے کہی ہے جو مناسب لگتا ہے کہ اس کا بھی ذکر کیا جائے، کہ جیسے ہم نے دیکھا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہاری کوتاہیاں، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دیں گے۔ اسی کے ضمن میں علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وظاہر الحدیث ان هذه الفضائل لكل ذاکر، کہتے ہیں ظاہر حدیث تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ جتنی بھی فضیلت ذکر کی آئی ہے، گناہوں کا کفارہ ہونا، درجات کا بلند ہونا، نیکیوں کا ملنا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہر ذاکر کے لیے، ہر ذکر کرنے والے کے لیے ہے۔ وذكر القاضي عن بعض العلماء أن الفضل الوارد في مثل هذه الأعمال الصالحة والأذكار إنما هو لأهل الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظام، کہ قاضی ایاز اور دوسرے علماء نے جو بات کہی ہے اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے، یہ جو فضیلت اعمال کی بیان کی گئی ہے، اذکار وغیرہ جو بھی ہیں، اور ان سے جو گناہ کا مٹنا یا جو بھی ان کی فضیلت آئی ہے، یہ انما ہوا لأہل الفضل فی الدین والطہارۃ من الجرائم العظام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین میں جمے ہوئے ہوں، اہل فضل میں سے ہوں، اور جرائم سے، جو جرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنے والے نیک صالح لوگ ہیں، ان کے لیے فضیلت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرتا رہے، بڑے بڑے گناہوں میں پھنسا رہے اور پھر ذکر کر لے اور سمجھے کہ میں پاک ہو گیا، نہیں۔ یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو گندگی سے، گناہوں کی بچائے رکھتے ہیں، نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ مَنْ أَصَرَّ عَلَى شَهْوَاتِهِ وَانْتَهَكَ دِينَ اللَّهِ وَحُرُمَاتِهِ بِلَا حَقٍّ مِنَ الْأَفَاضِلِ الْمُطَهَّرِينَ فِي ذَلِكَ، کہتے ہیں اور یاد رکھو کہ وہ آدمی جو اپنی شہوتوں پر ڈٹا رہے، شہوتیں جو گناہوں کی چاہتے ہیں ان پر ڈٹا رہے، وَانْتَهَكَ دِينَ اللَّهِ وَحُرُمَاتِهِ بِلَا حَقٍّ، اور اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو ناحق پامال کرتا رہے، بلا حق، کہتے ہیں کہ من الافاضل المطہرین فی ذلک، ولیس سے شروع ہوا جملہ، یہ ان میں سے نہیں ہے جن کو اہل فضل اور پاک صاف لوگ کہا جائے، جن کو، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ پاک صاف ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، خوب خوب توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہ توبہ کرتے رہیں اور ہر قسم کی گندگی سے بچیں، ظاہری و باطنی، گناہوں کی اور نجاستوں کی، ہر قسم کی گندگی سے بچیں، تو اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو جو آدمی شہوتوں پر ڈٹا رہے، حرمتوں کو پامال کرے اللہ کی، یہ فضیلت اس کے لیے نہیں ہے، یہ بہت سارے علماء نے کہا ہے، اور کہتے ہیں کہ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا وہ لوگ، یہ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی اس آیت سے ہم کو ملتی ہے کہ صرف نیک لوگوں کے لیے فضیلت آئی ہے، کبیرہ گناہوں کے مرتکب کے لیے نہیں۔ کہتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو برائیاں کمانے والے ہیں، جو برائیوں کو کماتے ہیں، برائیوں کے مرتکب ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم انہیں ان کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں؟
یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ایمان لانے والے اور صرف ایمان لا کے نہیں رک گئے بلکہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کا بھی اہتمام کیا۔ تو ایمان و عمل والی زندگی جینے والے، کیا ان کے برابر ہم ان کو کر دیں گے جو گناہ کمانے میں لگے رہتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ان دونوں کا معاملہ الگ ہے۔ تو ان کے لیے جو فضیلت ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے جو فضیلت آ رہی ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے الگ معاملہ ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ یہ جو فضیلت آئی ہے ذکر کی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کفارہ سیئات کی، بلکہ دوسرے بھی اعمال ہیں، گناہوں کا مٹایا جانا نیکیوں کی وجہ سے، یہ انہی کے لیے ہے جو کبیرہ سے بچتے ہوں۔ تو اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہوئے علماء نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہم نے سمجھی، آئیے آگے ایک اور حدیث ہے جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 7 ہے جو اس باب میں ہے۔ وعن جویریہ بنت الحارث قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اخرجہ مسلم۔ کہتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد قلت بعدک 4 کلمات، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات کہے، 4 ذکر کے کلمات کہے، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، جب سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تب سے اب تک جتنا ذکر تم نے کیا، میرے یہ 4 کلمات جو میں نے پڑھے یہ ان کے وزن کے برابر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، عدد خلقہ، جتنی اللہ کی مخلوق کا عدد ہے، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان کی گنتی کے برابر، ورضا نفسہ، اتنا ذکر کہ اللہ راضی ہو جائے، اتنا کہ اللہ راضی ہو جائے، وزنۃ عرشہ، اور اتنا جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے، ومداد کلماتہ، اور اتنا جتنے اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کے کلمات کے بقدر۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2726۔ پوری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا سیاق سمجھ میں آئے، چونکہ ابن حجر کی جو کتاب ہے بلوغ المرام، یہ مختصر کتاب ہے جس میں احکام سے متعلق انہوں نے اتنے ہی ٹکڑے ذکر کیے ہیں جس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات حدیث لمبی ہوتی ہے اور محدث اس میں سے ایک ٹکڑا بیان کرتا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، یہ سبھی کرتے ہیں، اگر آدمی اس میں بڑھاتا نہیں اپنی طرف سے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا ٹکڑا کاٹ کے بیان کرے جس سے معنی بدلتے نہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل الفاظ حدیث کے کیا ہیں؟ عن جویریہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرۃ حین صلی الصبح۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے، یعنی صبح کی نماز کے لیے ان کے پاس سے نکلے، ان کے گھر سے روانہ ہوئے، یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، آگے میں ذکر کروں گا اس کو بھی۔ تو صبح گھر سے نکلے فجر کی نماز کے لیے، یا نماز پڑھ کے آپ نکلے، حین صلی الصبح وہی فی مسجدہا، اور وہ اپنی مسجد ہی میں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی گھر کے اس حصے میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں ایک خاتون نماز کے لیے اس کو مختص کر لیتی ہے، گھر کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں خواتین اپنے لیے جگہ رکھتی کہ یہ نماز پڑھی جائے گی، ہر گھر میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی جس عبادت کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی تھا۔ فی مسجدہا ثم رجع بعد ان اضحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ واپس لوٹے چاشت کی نماز کے وقت، ہمارے اعتبار سے وہ 9-10 بجے کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے جب سورج تھوڑا سا
بلند ہو جاتا ہے اور گرمی محسوس ہونے لگتی ہے زوال سے پہلے، زوال سے کافی پہلے۔ تو آپ اس وقت لوٹے، فجر کے وقت میں گئے اور اس وقت میں لوٹے۔ وہی اجالسہ، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹھی اسی حال میں ذکر کر رہی جیسا جب چھوڑ کے گئے تھے۔ اتنی دیر تک فجر کے بعد سے لے کر وہ ذکر میں بیٹھی رہی چاشت کے وقت تک۔ فقال ما زلتی على الحال الذي فارقتك عليها، آپ نے پوچھا جب میں تمہارے پاس سے گیا تب سے اب تک تم اسی طرح سے بیٹھی ہوئی ہو ذکر کرتے؟ قالت نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت بعدك 4 کلمات 3 مرات، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 3 مرتبہ 4 کلمات کہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ یہ 4 کلمات کہیں۔ لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، جب سے میں گیا تم جتنا وقت ذکر میں بیٹھی ہوئی رہی، جتنا ذکر تم نے کیا، جو بھی ذکر کیا ہو، جتنا ذکر تم نے اتنی دیر میں کیا، یہ 3 مرتبہ جو 4 کلمات میں نے پڑھے ان کا جو وزن نامہ اعمال میں ہے، تم نے جو ذکر کیا ہے ان کے برابر ہو جائے گا، یعنی اتنے سب کے برابر یہ ہو گیا۔ اتنے مختصر وقت میں پڑھا گیا اور اتنی دیر تک تم ذکر کرتی رہی، تو میں نے اتنا ہی پڑھ لیا، بس وہ کافی ہو گیا، اس کے برابر اس کا وزن ہے نامہ، یعنی قیامت کے دن ترازو میں۔ لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، یہ 4 کلمات میں نے کہے اور ان کلمات کا وزن اتنا ہی جتنا اتنی دیر میں تم نے ذکر کیا۔ یہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2726 پر، اور کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امام الذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں جویریۃ ام المؤمنین، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہے، بنت الحارث ابن ابی الضرار المستلقیہ، یہ بنت حارث ابن ابی ضرار ہیں اور بنو مستلق کی ہیں۔ سبیت یوم غزوۃ المریسی، اور غزوہ المریسی میں یہ یعنی قیدی بنا کر لائی گئی، فی السنۃ الخامسہ، 5ویں سال ہجرت کے۔ وکان اسمہا برہ، ان کا پہلا پرانا نام برہ تھا، نیک، برہ۔ فغیرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نام کو بدل دیا گیا۔ وکانت من اجمل النساء، اور یہ بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں۔ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تطلب منہ اعانۃ فی فکاک نفسها، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ان کی مدد کریں اپنے آپ کو آزاد کرانے میں غلامی سے۔ فقال او خیر من ذلک، آپ نے کہا کیا اس سے بہتر میں تمہارے لیے نہ کروں؟ اتزوجکی، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فاسلمت، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وتزوج بها، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ وَأَطْلَقَ لَهَا الْأُسَارَ مِنْ قَوْمِهَا، اور ان کی قوم میں کچھ قیدی تھے جو اس وقت میں قیدی بنائے گئے تھے، تو آپ نے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ وَكَانَ أَبُوهَا سَيِّدًا مُطَاعًا، اور ان کے جو والد تھے وہ اپنی قوم کے سردار تھے جن کی بات لوگ مانتے تھے۔ تو سیر اعلام نبلا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 پر ان کا تذکرہ امام الذہبی نے کیا ہے۔ تو ان کو بعض نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں میں شمار کیا، لیکن امام الذہبی نے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ ام المؤمنین میں شمار ہوتی ہیں، تو ام المؤمنین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے اس ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال العلماء واستعماله هنا مجاز لأن كلمات الله تعالى لا تحصر بعد ولا غيره والمراد المبالغة به في الكثرة، یہاں پر جو ذکر آیا حدیث میں کہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ جو مداد کلماتہ جو بات آئی ہے، کہتے ہیں کہ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ کثرت کو بتانے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون، سارے کائنات کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ کے حکم کن سے ہوتے ہیں،
کتنے معاملات لوگ روزانہ ہو رہے ہیں لوگوں کی زندگی میں، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار، کوئی شفا یاب ہو رہا ہے، کوئی کامیاب ہو رہا ہے، کوئی ناکام ہو رہا ہے، آسمان و زمین کا نظام چل رہا ہے، یہ ساری جتنی بھی تغیرات ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کے معاملے، اللہ کا معاملہ تو ہے، انما امرہ، اللہ کا فیصلہ تو ایسا ہوتا ہے، اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن، تو فوراً اس کے لیے کہہ دیتا کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو کلمہ ہے یا اللہ کے کلمات ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ یعنی وہ مداد کلمات ہی، اس کے کلمات کے بقدر، تو کیا اللہ کے کلمات کی کوئی منتہا، اس کی کوئی حد ہے؟ نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہاں بس اس اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ یعنی مجاز کے طور پر یہ کہا، اور اس سے مراد مبالغہ ہے، اس سے مراد کثرت ہے۔ تو کبھی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اس کو بڑی چیز سے جوڑ کے دکھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کے برابر ہو جائے گی یا اس کی حد آ گئی بڑی چیز کی، بلکہ اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ذہن میں بیٹھے چیز سمجھ میں آئے اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ جیسے خضر نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے علم اور تمہارے علم کی مثال، بندوں کے علم کی مثال کیسی ہے؟ سمندر میں سوئی ڈبو کے اس کو نکالا جائے یا انگلی ڈبو کے نکالا اس کو، تو اتنا قطرہ جیسے ہیں، مطلب اس طرح کی آخرت اور دنیا، یا اسی طرح سے اللہ کا علم اور بندوں کے علم میں کوئی یعنی جوڑ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کو تقریب الاذہان کے لیے ہے، آدمی کے ذہن میں وہ بات آئے، کچھ نہ کچھ موازنہ تو سمجھ میں آئے کہ کہاں جوڑ کچھ بھی نہیں ہے، بتایا جاتا ہے اس طرح سے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ مان لیں کہ ہاں اتنے اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے محدود ہیں، نہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے، مبالغے کے طور پر کہا گیا ہے۔ کہتے لأنه ذکر اولا ما لا يحصره العد الكثير من عدد الخلق، کہتے اس لیے کہ پہلے ذکر کیا کس چیز کا؟ اتنا بڑا نمبر جس کی گنتی مشکل ہے کہ کتنی مخلوقات اللہ کی ہیں، اتنا ذکر۔ ثم زینت العرش، پھر عرش کے وزن کے برابر ہے۔ ثم ارتقى الى ما هو اعظم من ذلك، پھر اس سے آگے بڑھ کے اس سے اور بڑی چیز بیان کی گئی، کیا؟ وہ مداد کلمات ہے، کہ اللہ کے کلمات کے بقدر اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا ہے۔ وعبر عنه بهذا اي ما لا يحصيه عد كما لا تحصى کلمات اللہ تعالی، اور اس میں تعبیر جو ہے ایسی آپ نے اختیار کی کہ ایسی چیز کا تذکرہ آپ نے کیا جس کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے، اتنا زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا کوئی شمار نہیں ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتے ہیں۔ امام النووی نے بات کہی ہے۔ عرش کی عظمت کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ وزینت عرش ہی حدیث میں آیا ہے، یعنی کلمات اس کے جو ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، کتنی؟ عدد خلقہ، اتنی جتنی اس کی مخلوقات ہیں، اور ورضا نفسہ، اور اتنی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور وزنت عرش ہی، اتنا کہ تلنے کے اعتبار سے اتنا وزن ہو جائے کہ جتنا عرش کا وزن ہے، اور وہ مداد کلماتی ہی، اور کثرت کے اعتبار سے اتنی کہ جیسے اللہ کے کلمات ہیں۔ تو اتنی، تو اپنی حد کو سمجھتے ہوئے انسان کا اتنا اتنا اتنا، تو بڑی سے بڑی چیز کا تذکرہ وہ کر رہا ہے تاکہ اللہ کی خوب پاکی اور خوب حمد ہو۔ یہ اپنی عاجزی کا اعتراف ہے کہ اللہ میں کتنا، اتنا میری سمجھ میں آ رہا ہے، اتنا کہ بڑی بڑی جن کی اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑا بتایا، کلمات کی عظمت بتائی گئی، عرش کی عظمت بتائی گئی، کثرت خلق وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی کثرت بتائی ہے، ان چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی ان کلمات کو ان سے جوڑ کے اتنا زیادہ جن کی تعظیم اللہ نے کی ہے، عرش کی تعظیم کی گئی، اللہ کے کلمات کی تعظیم ہے، اللہ کی رضا کی تعظیم ہے، اسی طرح سے اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں اس کی کثرت کے اعتبار سے اس کو بتایا گیا ہے، تو اس کی عظمت بتائی گئی۔ تو ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا اتنا اتنا زیادہ، اتنا زیادہ۔ تو یہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ذکر کی کثرت کو بتانا مقصود ہے۔
میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ وقت ہمارا ہو گیا، 2 ہی منٹ باقی ہیں. انشاءاللہ عرش کے تعلق سے اور اس کے جو کلمات ہیں ان کے معانی کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان تمام کلمات کو ان کے درجات میں بلندی اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جو ہم شیخ سے سنتے ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ ذکر اور دعا سے متعلق ہمارا باب چل رہا ہے، اور اس میں بہت ساری دعائیں آتی ہیں جنہیں ہم لوگوں کو یاد کرنا چاہیے. اگر وہ دعائیں ہمیں یاد ہیں الحمدللہ، اگر نہیں یاد ہیں تو ان دعاؤں کو یاد رکھیں اور اپنے صبح و شام کے اذکار میں معمول بنا لیں کہ ان دعاؤں کو ہم پڑھیں گے صبح میں، شام میں، دوپہر میں، جب بھی انسان کو وقت ملے. جیسا کہ حدیث سنائی گئی کہ جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ اور چھوٹے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اب دن میں کبھی بھی کہے وہ، اس کے لیے وقت کی قید نہیں ہے کہ صبح میں یا شام میں یا دوپہر میں. تو جو دعائیں مطلق ہیں انسان ان کو جب وقت ملے تب کہہ لے. تو یہ دعائیں ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، بڑی قیمتی دعائیں ہیں. اس سے بندے کی حفاظت بھی ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتا ہے. اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین ملأ اعلیٰ میں اس انسان کا ذکر کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے. تو بڑی خصوصیات ہیں، بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں اور بڑی خصوصیات ہیں ان دعاؤں کی. ان دعاؤں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور اپنے روزمرہ کی دعاؤں میں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے. یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو اور عمل میں بھی اضافہ ہو. اگر صرف علم میں اضافہ ہو، عمل میں نہ ہو، تو پھر گویا کہ ہم اپنے مقصد میں ناکام ہیں. ہمارا مقصد ہماری آپ کی سب کی تربیت ہے، وہ بھی سلف صالحین کے فہم کے مطابق کہ ہم جو کچھ سنیں اس پر عمل کریں. عمل کرنے سے چیزیں ہمیں یاد رہیں گی، باقی رہیں گی. یہ جو دعائیں اور ذکر و اذکار گزر رہی ہیں اگر ہم معمول بنا لیں تو ساری دعائیں یاد رہیں گی. اگر ایک دن کر لیا چھوڑ دیا پھر بھول جائیں گے آپ. تو یاد رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے ان پر عمل کرنا، اور اس سے دعائیں اور علم محفوظ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، سننے زیادہ، کہنے زیادہ، عمل کرنے کی توفیق دے. عمل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عمل، نیک عمل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم شیخ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ لوگ وقت نکالتے ہیں اور شیخ کا درس سنتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو عام کریں. آج کم لوگ تھے، اس سے پہلے ماشاءاللہ 150 تک لوگ رہا کرتے تھے. انسان آج کے درس میں لوگ کم ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس گروپ کو آپ اور اس پروگرام کو عام کریں، زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی ہماری ملاقات ہوگی اسی باب الذکر اور دعا کی حدیثوں کی شرح میں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.